اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا میں آغاز کرتی ہوں۔ صبح کا ٹائم 8:30 بجے کا ٹائم ہے۔ ناشتہ بنایا ہے بیٹی کو اسکول بھیجنے کے لیے، اس کو ناشتہ کروایا اور پھر میں چلی یہ بھیج گیا اس کو۔ آج فرائیڈے ہے۔ آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ بہت بہت اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور پھر میں برتن واش کرنے لگ گئی ہوں۔ آج جمعہ تھا نا، تو جمعے کی وجہ سے نا پھر کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا آج میں نے سونا نہیں ہے تو سارے کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں کہ سو گئی نا تو پھر بیٹی نے آ جانا جلدی جلدی ٹائم پہ۔ جمعے والے دن نا پھر میں ذرا زیادہ اچھی طریقے سے صفائیاں وغیرہ کرتی ہوتی ہوں نا، تو گھر کی بھی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے اچھے طریقے سے، اور باہر سیڑھیوں وغیرہ سے بھی پھر کرتی ہوں۔ جیسے میں جہاں پہ رہتی ہوں نا، یہاں پہ اتنے گندے لوگ رہتے ہیں نا اپنے گھروں میں۔ 4 فلور تو میرا ہے، اتنے گندے ہیں نا کہ اپنے گھر کے آگے سے بھی صاف نہیں کر سکتے۔ میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیسے دل کرتا ہے ان کا نا، ایسے جو باہر سے صاف کرتے ہیں انہوں نے گھر کے اندر سے کیا صاف کرنا ہوتا ہے نا۔ تو میں تو اپنے گھر کے جو میرے والا پورشن ہے میں اس سے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک، میں 2nd فلور تک نا 3rd فلور تک میں صاف کر دیتی ہوں کہ وہی پاؤں سیڑھیوں پہ لگ کے میرے گھر میں گندے آنے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں ہفتے بعد میں لازمی کرتی ہوں۔ واحد میرا ہے یہ گھر ہے جو آگے سے صاف ہوتا ہے نیچے والے۔ اللہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اتنی جاہل اور گندی عورتیں کہ بچوں کے ڈائپرز تک سیڑھیوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، اور میں وہاں سے گزرتی ہوں، میرا اتنا دل خراب ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ لوگ ایسی عورتوں کو بھی تو رکھتے ہیں نا۔ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بلکہ زیادہ خوش رہتی ہیں، جن کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، نہ خیال کرتی ہیں صفائیوں کا خیال کرتی ہیں، نہ بچوں کا خیال کرتی ہیں، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ جہاں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہیں وہ پڑی ہوئی ہے۔ طبیعت میری ہے نا کافی خراب ہے، صحیح نہیں ہو رہی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، تبھی زندگی میں آگے سب کچھ کر سکوں گی نا۔ میں نے دیکھے جانے کے بعد اس کے فوراً میں نے اچھے طریقے سے میں نے برتن وغیرہ واش کیے ہیں۔ یہ ڈیلی کی چیزیں جو صاف ہوتی ہیں ان کو پھر میں صاف کر دیتی ہوں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے نا، کہ میں صاف کر دیتی ہوں اس کو، کہ بندے کا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے کہ یہ چیز صاف ہے۔ جو روز انسان چیز کو صاف کرے نا تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں۔ میرا گلا خراب ہے، میری آواز آپ کو تھوڑی چینج لگے گی تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا نا صاف کرنے میں۔ تو بتا رہی تھی میں آپ کو کہ ایسی عورتیں کتنی خوش ہوتی ہیں۔ مجھے نا کسی سے جیلسی نہیں کبھی بھی ہوئی، لیکن دل میں ایک حسرت سی ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے نا انسان کو کہ دیکھو یار، عام لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے شوہر اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اور پیار کرنے والے دے شوہر، تو ان کا اتنا خیال کرتے ہیں ہر چیز کا۔ اور ہم جیسی جو شکل و صورت کی بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور ویسے بھی سگڑ ہوتی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں کہ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں، جو بھی کرنا ہے نا اچھا کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو۔ یہ میں نے باسکٹ میں جو ڈیلی کا جو ہوتا ہے کچرا ہوتا ہے اس کو باہر پھینک کے آئی ہوں، اور اس میں نیا شاپر میں نے لگایا نا۔ دیکھیں باسکٹ بھی میری ایسی صاف ستھری ہوتی ہے کہ لگتا نہیں کہ اس میں کچرا پھینکتے ہیں۔ میں جتنے دن مرضی کپڑے پہنوں، میرے کپڑے بھی ایسے صاف ہی ہوتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو بھی گندا نہیں ہونے دیتی، لیکن پھر بھی میں چینج کر لیتی ہوں کپڑے نا۔ گرمی میں تو پسینہ آ جاتا ہے اور
چینج کرنے پڑتے، اسمیل آتی ہے نا، روز کی تقریباً چینج کرنے پڑتے ہیں. تو لیکن سردی میں نہیں ہوتے. پھر بھی میں ہفتے میں 2 دفعہ سردی میں نہاتی بھی ہوں اور کپڑے بھی چینج کرتی ہوں. پھر میں کچن کو صاف کر کے میں گئی ہوں روم میں گئی ہوں. روم کی یہ جو ڈبل ڈیکر رضائی ہے نا ہماری ویلوٹ کی ڈبل رضائی ہے، یہ بہت بھاری ہے. اب مہینے 2 مہینے ہوئے ایسے رہتے ہوئے نا، 2 مہینے نہیں، سردی شروع ہوئی تب سے لیتے یہ نہیں اسٹارٹ کیے. پہلے تو پیٹی میں ہی پڑی ہوئی تھی نا، اسٹارٹ ہی نہیں کی تھی، لینی نصیب ہی نہیں ہوئی نا، شوہر کے ساتھ لینی نصیب ہی نہیں ہوئی. ایک کمبل تھا جو لگایا ہوا تھا بس. تو اس کو میں نے تہہ لگایا اچھے طریقے سے. میرا دل پتہ کیا کرتا ہے، میں آپ ساری باتیں شیئر کروں اور سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں. دل کرتا ہے کہ ساری باتیں میں اپنے دل کی میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. جیسے ایک سٹوری نہیں ہوتی رائٹر، جیسے ہم پڑھتے ہوتے تھے بچپن میں، خواتین ڈائجسٹ، شوا، کرن. تب نا یہ موبائلوں کا نیٹ کا دور نہیں تھا، تب بھی ہفتے بعد ڈائجسٹ تو ہم وہی پڑھتے ہوتے تھے، اس میں کہانیاں ہوتی تھی وہ پڑھتے ہوتے تھے. میری زندگی بھی نا ایک ویسی کہانی بن گئی. کم عمر میں شادی ہو گئی، اچھا شوہر مل گیا، بہت ہی اچھا، دل کا بھی اچھا، عورت کا بھی اچھا. سارے ہمیں دیکھ کے یہی کہتے تھے کہ چاند اور سورج کی جوڑی لگتی ہے، کہ دونوں میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون زیادہ پیارا ہے. اللہ نے شادی کے 3 مہینے بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی اور سال ہوا تھا جب میری بیٹی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. میں اپنے آپ کو زندگی میں نا دنیا میں خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر مل گیا، اتنا خیال کرتا ہے میرے بغیر کہے میری ہر خواہش پوری کر دیتا تھا. میں مانگتی بھی نہیں تھی، مجھے عادت ہی نہیں ہے مانگنے کی، یہ چھچورا پن یہ عادت ہی نہیں. تو لیکن جو میرے سسرال والے تھے نا، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ یہ اتنا خیال کرتا ہے اس کا. انہوں نے نا پہلے وہ کرنا چاہتے تھے نا، ان کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، رشتہ مانگتے تھے، دیتے تھے ان کو نا، لیکن میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں تھی وہ لڑکی نا. تو اسی رشتے کی وجہ سے نا ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان کا آنا جانا بند ہو گیا. پھر ایک ہی نند تھی میری، تو جب میری بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہونے کے تیسرے دن بعد ہی ان کا آنا جانا سٹارٹ ہو گیا. اور تیسرا دن تھا جب میں پڑی ہوئی ہوں، طبیعت اتنی خراب بیٹی ہوئی اور میری نند کی منگنی تھی. انہوں نے وہاں پہ منگنی کر دی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ. ان کا آنا جانا سٹارٹ ہو گیا، وہیں سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. پھر میری نند کی شادی ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ نا آپ لوگ اس کو چھوڑو، نہیں تو ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑ دینا ہے. میری ساس نے اور سسر نے اتنا بلیک میل کیا، لیکن میرا ہسبینڈ نہیں ان کی باتوں میں آ رہا تھا. پھر انہوں نے نا تعویذ کروانے شروع کر دیے. وہ میرا شوہر جب میں پریگننٹ تھی نا، تبھی انہوں نے میرے ڈال دیا تھا گلے میں تعویذ کہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے. وہ چیزیں تو بعد میں پتہ چلی نا کہ ہیں اس چیز کا تھا یہ تعویذ. میں اتنی بیمار رہتی تھی، میری ساری فیملی والے کہتے تھے کہ سب بچے پیدا کرتے ہیں تو تم اتنی بیمار کیوں رہتی ہو، ہر وقت وومٹنگ، ہر وقت وومٹنگ. بعض کو مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے ہوتی ہے، لیکن مجھے 7 منتھ تک مجھے وومٹنگ ہوتی رہی اور مجھے بلیڈنگ بھی ہوتی رہی 7 منتھ تک. یہ تو اس روح نے آنا تھا. اور میں نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، جو یہ بچ گئی اور میں بچ گئی. نہیں تو جو انہوں نے کر دیا تھا نا، وہ تو سارا کچھ ختم ہو جانا تھا. پھر بیٹی ہو گئی
اور پہ نا پھر یہ ایسے لڑائیاں پڑنا شروع ہوگی. میری بیٹی میں نے 8 مہینے کی بھی ہوگی پھر بھی پاگل نے گلے میں پین نہیں رکھا ہوا ہوتا پیس نا پین نہیں رکھا. پھر جب یہ لڑائی ہوئی نا انہوں نے مجھے میرے بہانے سے مجھے بھیجا میری بہن کے گھر. میری بیٹی کو رکھ لیا اپنے پاس نا میری ساس نے, اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. بہانے سے مجھے بھیجا رات کے 11 بجے. میں کہوں ہائی میری بیٹی گھر میں رو رہی ہو گئی, وہ میرے بغیر رہتی ہی نہیں ہے, وہ میرا فیڈ کرتی ہے تو وہ کیسے رہے گی. مجھے ٹینشن ہونے لگی. یہ ہمیشہ پہلے بھی میرا ہسبینڈ نا مجھے چھوڑ دیتا تھا لیکن بیٹی ساتھ ہوتی تھی, اور رات کو جب شاپ بند کرتا تھا نا 11-12 بجے, لاہور میں شاپس رات کو لیٹ نائٹ ہی بند ہوتی میں شاپ تھی نا ان کی, تو وہ پھر واپسی پہ مجھے لے لیتا. تو میں فون کروں اس کا فون بھی بند. میں اتنی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں فون پک کر رہا. میری بہنوں یہ کہتے پھر میں اپنی سسٹر کے گھر آئی ہوئی تھی نا, تو وہ کہتے کوئی بات نہیں اپنے گھر میں ہو, کون سا کہیں اور ہو. تو کہتے کوئی بات ہوئی ہے. مجھے وہیں پہ سوچی, میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے نا ایسے میرا فون نہیں پک کر رہے. انہوں نے نا اس کو ایسے کر لیا تھا کہ منٹوں میں اس پہ ایسا اثر ہوا نا. وہ پہلے میرے سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کرنا شروع کر دی تھی اس نے نا, پھر کوئی بات بھی نہیں ہوتی ایسے میرے ساتھ نا لڑنا شروع کر دیتا. کہتا مجھے تمہاری طرف دیکھ کے غصہ آنے لگ جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. میں پھر جب باہر جاتا ہوں شاپ پہ تو میں کہتا ہوں وہ بیچاری مجھے کچھ کہتی بھی نہیں ہے, پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں اس سے لڑائیاں کرتا ہوں, کیوں اس پہ غصہ کرتا ہوں. پھر میرے سے سوری کرنے اس نے گھر آنا, پھر اس نے میرے ساتھ ویسے ہی ہونے لگ جانا. وہ جو تعویذ ڈالا ہوا تھا نا گلے میں, وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کس چیز کا وہ ڈالا ہوا تھا, کہ وہ اس کو میرے سے نفرت ہو اور وہ میرے سے لڑائی کرے اور ان کی سپریشن ہو جائے, اس چیز کا تعویذ تھا. یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلی جب سارا کچھ ختم ہو گیا. وقت گزر جاتا ہے لیکن باتیں نہیں انسان کو بھولتی. میں نے بہت مشکل ٹائم گزارا. آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں سے اپنی ساری سٹوری شیئر کروں گی. میں نے اب اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا ہے, اب اپنی کیئر بھی کرتی ہوں, اپنا خیال کرتی ہوں, کیونکہ کسی نے میرا خیال نہیں رکھنا. میں مر رہی ہوں گی نا, مجھے کسی نے ہاسپٹل نہیں لے کے جانا, کسی نے میرا دھیان نہیں رکھنا. میں اکیلی ہوں, میں نے خود ہی اپنا خیال رکھنا, اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, میری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں. ایک صدقہ جاریہ ہے. ایک یتیم بچی سمجھ کے, میں بھی یتیم ہوں اور میری بیٹی بھی ایک قسم کی نا یتیم ہی ہے, باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے, کیونکہ وہ نہیں پوچھتا ہے اس کو نا. تو میری ہیلپ کریں کہ میں گھر بیٹھے اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھاؤں. اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں یاد رکھنا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.